کہ اچھے سے اچھے کام میں محض اس لیے کیڑے نکالے گئے کہ وہ دوسرے فریق نے شروع کیا تھا یا اس کا کریڈٹ مخالف فریق کو جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اختیارات کے روایتی ارتکاز کی بجائے ان کی مناسب تفویض کا اہتمام کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ آئین میں مرکز اور صوبوں کے ذمہ داریوں کا جو تعین کیا گیا ہے اور جو مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات کے مابین جو حد فاصل مقرر کی گئی ہے اس کا احترام کیا جائے۔ آج عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو مقررہ اس کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ میں نے ملکی اسلامی تشخص اور ملکی بقا اور فلاح کے لیے اسلام سے مکمل وابستگی پر زور دیا تھا اور نفاذ اسلام کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اب تک اس معاملے میں کوئی قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ پوائنٹس آف آرڈر اور مختلف نوعیت کی تحریک کے ازدحام میں اتنا وقت بھی نہ نکالا جا سکا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی پیش کردہ 51 رپورٹوں پر بحث کی جا سکے، حالانکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہیں اور ایسی اہم سفارشات اور تجاویز پر مشتمل ہیں جو قرارداد مقاصد کے تقاضوں کے مطابق ہمارے قومی زندگی کو اسلامی خطوط پر استوار کر سکیں۔ شریعت بل افسوس سے کرنا پڑتا ہے پچھلے 3 سال سے سینٹ میں معلق ہے، ابھی اسے اسمبلی کا مرحلہ بھی طے کر۔ ڈر ہے کہ اگر تحفظ کا یہی عالم رہا تو اس زلف کے سر ہونے تک ہم میں سے کئی ایک خاک ہو چکے ہوں گے۔ ان باتوں سے میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ ان خیالات کی ترجمانی کرنا ہے جو میرے علم اور یقین کے مطابق آج پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے ذہنی کرب اور تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، یقیناً عوام کی سوچ سے واقف ہوں گے، لیکن میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنا فرض گردانتا ہوں کہ اسی وان کو جو عوامی خواہشات اور ان کے اجتماعی شعور کا مظہر ہے عوام کی عمومی سوچ کی یاددانی کرائی جائے، کیونکہ بالآخر قوم کا بوجھ قوم کے نمائندے یعنی آپ ہی کو اٹھانا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے اس باطنی توانائی اور سیلف پر پورا اعتماد ہے جو ایک جمہوری نظام میں لازمی عنصر کے طور پہ پایا جاتا ہے، اور اسی اعتماد کی طفیل میں اصلاح حال کے بارے میں پرامید ہوں۔ جمہوریت عوام کے خواہشات کے احترام کا نام ہے۔ جمہوریت افہام و تفہیم سے عبارت ہے۔ سیاست میں جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو کے اصول کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ابھی تک ہم من حیث القوم اس معیار پہ پورے نہیں اترے۔ ہم نے عوامی خواہشات کا احترام ضرور کیا مگر صرف ایک حد تک۔ ہم افہام و تفہیم کی بات تو کرتے رہے لیکن وجوہ خواہ کچھ رہی ہوں اس سمت خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر پائے۔ نظر یوں آتا ہے جیسے ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حسب منشا جمہوریت کی تعویلیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور انہی کے صحت پر مصر ہیں۔ نتیجتاً یہ تاثر عام ہوتا ہے کہ دردمند حضرات کی کوششوں کے باوجود فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کے استحکام اور اس پر عوام کے غیر متزلزل یقین کو قائم رکھنے کے لیے اس صورتحال کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عوامی دباؤ دیوار برلن کو توڑ سکتا ہے تو قوم کے مفاد میں ہم وہ دیواریں کیوں نہیں ڈال سکتے جو ہم نے بلا ضرورت اپنے ذہنوں میں تعمیر کر رکھی ہیں۔ ہم ایک طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مابین اور دوسری طرف مرکز اور صوبوں کے درمیان افہام و تفہیم سے ایسی مثبت اور مستقل تعلقات کار قائم کرنے ہوں گے جو نقطہ نظر کے فرق کے باوجود انتظامی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں اور منفی مقابلے کے بجائے تعمیری مسابقت کی فضا قائم کرنے کا باعث بنیں۔ اراکین پارلیمنٹ جیسے کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، ان میں مرکز اور صوبوں کے اختیارات اور ذمہ داریوں کی واضح نشاندہی موجود ہے اور مشترکہ مسائل کے متفقہ حل کی تلاش کے لیے طریقہ کار اور مناسب اداروں کی تشکیل بھی کی گئی ہے۔ آئین بنانے والوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ، نیشنل فینانس کمیشن اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جیسے ادارے اس مقصد سے تجویز کیے تھے
کہ ملک کے اجتماعی مفاد میں ایسی پالیسیاں مرتب کی جا سکیں جو صوبائی خود مختاری کے مقررہ حدود کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ سوچ کی آئینہ دار ہوں۔ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر پارلیمنٹ کی نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے، مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام ہو سکے اور ماہرانہ رہنمائی کے ذریعے قوم کے اس کے نظریاتی منزل سے قریب تر لایا جا سکے۔ مدعا یہ تھا کہ گفت و شنید کے ذریعے غلط فہمیوں کو پیدا ہونے سے روکا جائے، تدارک کا بندوبست کیا جائے تاکہ وفاقی نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلایا جا سکے اور وفاق کو استحکام حاصل ہو۔ ان اداروں کو کام کرنے کا موقع دینا قومی مفاد کو آگے ہی لے جائے گا، پیچھے نہیں۔ ان کی افادیت پر بے جواز شکوک و شبہات کا اظہار کر کے ہم آئین کے خالقوں کی بصیرت کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک میں عوام محض اس لیے جمہوریت کے گرویدہ نہیں ہوتے کہ وہ ایک خوبصورت تصور ہے۔ عام آدمی جمہوریت کی فلسفیانہ قدر و قیمت یا نظریاتی حسن سے زیادہ جمہوریت کی عملی افادیت سے دلچسپی رکھتا ہے۔ جمہوریت سے اس کی وابستگی اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، عزت نفس کے ساتھ انصاف نصیب ہوگا، ترقی کے مواقع میسر آئیں گے اور ان کے مسائل کو اس کے شرکت سے حل کیا جائے گا۔ باوجود ناانصافی کی شکایتیں پیدا ہوں، بدعنوانی کا تاثر ابھرے، ترقی کی رفتار سست رہے اور مسائل جو کہ تو رہیں، تو ظاہر ہے کہ جمہوریت پر عام آدمی کے یقین میں ضعف آئے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ملک کے بعض حصوں میں بدقسمتی سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جس میں شہریوں کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں۔ تاوان کی خاطر اغوا کی وارداتیں ایک پیشہ اور روزمرہ کا معمول بن رہی ہیں۔ لوگوں کو کہیں بھی آباد ہونے اور کام کرنے کے آئینی حق سے محروم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ علیحدگی پسند، دہشت گرد، ملک کے استحکام، سلامتی